واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے علم سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی۔ 488 میں آپ بغداد شریف میں گئے، وہاں علم حاصل کیا۔ آپ کے بہت زیادہ اساتذہ ہیں، ان میں مشہور حضرت ابو الوفا علی بن عقیل ہیں اور حضرت ابو یحییٰ زکریا بن عبدالکریم ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت زیادہ استاذ ہیں، مثلا حضرت ابو خطاب محفوظ بن احمد، حضرت ابو الحسن محمد بن القاضی، حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم، حضرت ابو سعد مبارک المخزومی، حضرت ابو البرکات طلحہ بن احمد رحمہم اللہ۔ بوقت ابتدائی تعلیم استاد صاحب نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی۔ آپ نے اسی نشست میں 18 پارے زبانی سنا دیے، وہ حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کے بطن میں اتنے ہی سنے تھے، وہ 18 پاروں کی حافظ تھیں، تلاوت کرتی تھیں، یہ مجھے وہاں سے یاد ہو گئے۔ آپ نے 2 طرح کے علوم حاصل کیے، علوم ظاہری اور علوم باطنی۔ علوم ظاہری مثلا صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، علم افتاء وغیرہ۔ اور باطنی علوم جیسے علم توبہ، علم مجاہدہ، علم ورع، علم خلوت و گوشہ نشینی، علم زہد، علم خوف، علم امید، علم تواضع، علم قناعت، علم توکل، علم شکر، علم یقین، علم مراقبہ، علم رضا، علم صدق، علم حیا، علم ادب، علم توحید، علم محبت، علم شوق، علم لقاء حبیب، علم جود و سخا، اخلاص اور علم مخالفت نفس وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جس طرح استاذ بہت زیادہ تھے، اسی طرح آپ کے شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں، مثلا حضرت ابو عمر عثمان بن مرزوق، حضرت قاضی ابو یعلا، حضرت ابو الفتح نصر بن فتیان، حضرت ابو محمد مسعود بن عثمان، حضرت ابو عبداللہ، حضرت ابو محمد عبداللہ بن احمد، حضرت ابو الخیر عبد المغیث رحمہم اللہ وغیرہ۔ آپ دونوں علوم میں کامل ہوئے، علم ظاہری میں بھی پختگی حاصل تھی اور علم باطنی میں بھی مکمل اور یکتائے زمانہ ہوئے۔ علم ظاہری میں آپ کی پختگی کی مثالیں یہ ہیں کہ حضرت ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ کی زیارت کی، آپ کے علوم اور ان کی تشریح و تفسیر دیکھ کر سن کر ہم حیران رہ گئے۔ آپ علوم ظاہری اور علوم باطنی کی بادشاہ ہیں۔ طالب علم آپ کے پاس جاتے پھر کبھی بھی واپس نہ آتے، کسی اور مدرسہ میں وہ کبھی بھی نہیں جاتے، آپ سے مطمئن اور خوش رہتے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ امام شاہ عرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوپہر سے قبل علم حدیث، فقہ اور علم کلام، علم اصول اور نحو پڑھاتے تھے۔
اور دوپہر کے بعد تجوید، قرات اور قرآن مجید کے دیگر علوم پڑھاتے اور سکھاتے تھے۔ علوم زہر کی پختگی کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی زوجہ سے کہا تجھے طلاق ہے، اس وقت تک جب تک میں ایسی عبادت نہ کروں کہ روئے زمین پر اکیلا میں ہی وہ عبادت کر رہا ہوں، اس وقت اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہ ہو۔ یہ مسئلہ علماء اکرام سے پوچھا گیا، وہ سارے حیران ہو گئے کہ اب اسے کیا عبادت بتائی جائے اور یہ کیسے یقین کیا جائے کہ اس وقت وہی یہ عبادت کر رہا ہے اور دنیا میں کوئی بھی شخص اس شخص کے ساتھ اس عبادت میں اس کا شریک نہیں۔ پھر اسے بتایا گیا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جائیں، وہ آپ کو مسئلہ حل کریں گے۔ تو وہ آپ کے پاس آیا، مسئلہ بیان کیا، جو ہی مسئلہ بیان کر کے خاموش ہوا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا مکہ شریف چلے جائیں، مطاف جہاں طواف ہوتا ہے انتظامیہ سے کہیں وہ جگہ خالی کروا دیں، تم طواف کرو، دنیا میں کوئی اور کعبہ نہیں اور تیرے علاوہ کوئی طواف کرنے والا نہیں ہوگا، اور یاد رکھو آئندہ ایسی بات اپنی زوجہ سے نہ کہنا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک آیہ مبارکہ کی 11 تفسیریں بیان فرمائیں۔ حضرت ابو العباس احمد بن احمد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے سامنے ایک آیہ مبارکہ کی 40 تفسیریں بیان فرمائیں۔ حضرت ابو الحسن علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ تھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہم گئے، وہ قبر مبارک سے باہر نکلے اور ایک خاص لباس پہنا، ایک خاص لباس آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنایا اور فرمایا اے عبد القادر، علم شریعت، علم طریقت، علم حال اور علم فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ پھر آپ کو سینے سے لگا لیا۔ علم باطنی میں بھی آپ یکتائے زمانہ تھے۔ باجت الاسرار میں ہے کہ آپ تقریر نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واعظ و نصیحت تقریر بیان لوگوں کو سنایا کرو۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، علم پورا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف تھوک مبارک آپ کے منہ میں ڈالا اور پھر وعظ و نصیحت کا حکم دیا۔ زور کے بعد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی۔ انہوں نے بھی فرمایا آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی کہ عجمی ہوں، علم پورا نہیں ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرق کی حکمت پوچھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 اور آپ نے 6 مرتبہ ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جواب میں فرمایا یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے کیا ہے کہ حضور کی کسی بھی معاملہ میں برابری نہیں ہونی چاہیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 مبارک لعاب دہن شریف کی برکت تھی کہ مجھے واعظ و نصیحت میں کبھی بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ باجت الاسرار میں ہے کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ نفس کشی، تقوی اور مجاہدہ اور مخالفت نفس کی بہترین مثال ہے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور تحیۃ الوضو یہ بھی آپ کا معمول تھا۔ باطنی امراض سے مکمل پاک تھے، حسد، کینہ، حب دنیا، حب منصب، حب شہرت، ریا، تصنع، بناوٹ، ان ساری چیزوں سے مکمل طور پر پاک صاف تھے۔ نفس کشی اور مجاہدہ اور مخالفت نفس آپ پر ختم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال اس طرح گزارے کہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور آپ ہر روز 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ ساری مثالیں اس بات کی گواہ ہیں اور دلیل ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باطنی علوم سیکھنے کے بعد مکمل طور پر ان کو اپنائے ہوئے تھے۔ پریکٹیکل بھی آپ کی ان پر بہت ہی زیادہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ
چیزیں ان میں سے نصیب فرمائے۔